تلاوت انشاءاللہ کریں، کیونکہ صبح و شام جس کی بارگاہ میں ہمارے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور یہ تمام تہنیت اور یہ تمام جشن اور یہ تمام نذرانِ عقیدت اور یہ جتنی سماعتوں کے حوالے منقبتیں ہوئی ہیں اب تک صبح سے لے کے یہ اس مولائے غدیر کے نام ہیں اور آئے الیوم اکملت لکم کے تناظر میں ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم بہت مقدر کے سکندر ہیں کہ ہم نے علی کا دامن تھاما ہے اور غدیر سے لے کر جو راہ مستقیم ہم کو ملی ہے، ہمارا سرپرست آج بھی زندہ ہے۔ وہ لوگ جن کا کوئی نہیں ہے وہ سوچیں ہم تو جب بھی امام کو آواز دیتے ہیں یا صاحب الزمان ادرکنی، کہیں پہ بھی آواز دیں، درباروں میں آواز دیا فوراً مولا حاضر ہوئے اور مولا نے مدد کیا۔ ظاہر رسول کی ایک حدیث بھی ہے، مجھے کچھ پڑھنا نہیں ہے، حالانکہ میں لفظ الیوم کی تشریح کرنا چاہ رہا تھا، ظاہر وقت ہمارے مہمانوں کے لیے تھا۔ میں نے خود جو ہے مبشر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب کوئی تقریر کا مقام نہیں ہے، رہنے دو، آخر میں ہم دعا کرا دیں گے۔ میں دعا کرا رہا ہوں، 2 منٹ اور آپ کا لوں گا کہ آپ سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے امام زمانہ کی۔ رسول فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سر پر تلوار آ جائے اور تم زیر خنجر ہو جاؤ تو ہر امام کی ایک ایک صفت بتائی ہے، جیسے کہ سفر کرو، میں وقت نہیں ہے اس لیے بتا رہا ہوں، سفر کرو تو میرے بیٹے 8ویں امام کی ضمانت مانگو، امام صاحب۔ اسی طرح سے آخری امام کے بارے میں بتایا کہ جب خنجر کے نیچے گلا آ جائے یا ہاتھ تمہارے شمشیر پر پہنچ جائے اس وقت میرے بیٹے حجت ابن الحسن کو ایسے پکارو، یا صاحب الزمان خذ بیدی، یا صاحب الزمان ادرکنی، اے آقا، اے زمانے کے مالک میرا ہاتھ تھامیے، اے آقا میری مدد کیجئے، میرا بیٹا فوراً تمہارے پاس پہنچے گا۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ یہ سب انہی کے خاندان کی منقبت ہو رہی تھی۔ ناظم اپنے اعتبار سے دیکھیے ماشاءاللہ کس قدر جو ہے وہ رات بھر پرکیف محفل ہوئی۔ غدیر کا دن ایسا ہے کہ کافر مایوس ہو گیا دین اسلام سے، اتنا بڑا دن تھا، کافر مایوس ہو گیا۔ آج اکمال دین بھی ہے اور اتمام نعمت بھی ہے، یہ علی کی عظمت ہے۔ عزیزو میں نے فضائل بھی تو ایک لمحے میں بیان کر دیے، اب صرف جس گھرانے کے فضائل پڑھے ہیں خدایا یہ معذور دیکھیں آپ کیسی کیسی ہمت ہے۔ میں مسلسل ان لوگوں کے جو وہ کلام تھے اس پر آپ کو بھی رونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جب اپنے سے کسی کمزور کو دیکھو تو اپنی صحت کا شکریہ خدا کی بارگاہ میں ادا کرو۔ تم بول لیتے ہو، کسی گونگے کو دیکھو تو یہ سمجھو خدایا تو نے ہمیں کم سے کم یہ نعمتیں بیان دیا ہے۔ جب کسی معذور کو دیکھو تو تمہاری آنکھوں سے اشک جاری ہو اور یہ کہو پروردگارا تیری بارگاہ میں اس نعمت کا شکرانہ جو پاؤں سے چلنے کی نعمت تو نے دی ہے۔ تو اسی طرح سے عزیزوں کتنا اچھا گوشہ سنایا کہ کم سے کم یہ معذور میدان میں چھوڑ کے رسول کو بھاگ نہیں سکتا۔ دیکھیں یہ بھی ایک فضیلت کی حسن تعلیل ہے اور یہ ایک علت ہے۔ عزیزوں بہت اچھے اشعار رات بھر سنائے۔ تمام نوجوان جو بھی اس جشن کو منعقد کرتے ہیں میں صرف ایک جملہ کہوں گا، بھائی ان نوجوانوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور بہت تذک و احتشام کے ساتھ اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں اس گاؤں ہی میں نہیں، اس کو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر یعنی عالمگیر پیمانے پر لباس بھی دیا ہے۔ غدیری لباس جو سرخ
مولا علی کا خیمہ بھی تھا اور سرخ لباس میں بھی تھے، سمجھے آپ، وہ لباس بھی دیا ہے۔ مجھ سے اکثر علماء کہتے ہیں، ابھی مولانا ندیم اصغر جو برابر یہاں آتے ہیں کس میں ہماری کے موقع پر، وہ کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب، یعنی ایک طلب ظاہر کر رہے تھے، مولوی صاحب گھوسی کا غدیر دیکھنے کا ایک مرتبہ جی چاہتا ہے، اور موقعوں پر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مولانا عروج صاحب جس سال آئے وہ بھی پڑھا ہوا ان بچوں نے ڈالا ہے نیٹ کے اوپر، تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں، ہر جگہ بولتے ہیں کہ جس طرح سے شان و شوکت سے ابھی ماشاءاللہ دیکھیے یہ جو ہے وہ ہمارے یعنی بزرگوں میں ہیں، ترابی صاحب خود ان کا وطن ہے یہاں، لیکن یہ پہلی سال آئے ہیں، دیکھ کے متاثر ہیں، جو بھی آتا ہے شعراء بھی اکثر بولے یہاں پر کہ دیکھ کے متاثر ہیں۔ یہ گاؤں پیمانے پر یہ 10واں سال غالباً ہے، ماشاءاللہ یہ لوگ اس کو یعنی پوری توانائی صرف کر کے، پورا ادب اور احترام کر کے ان لوگوں نے اس جشن کو اس طرح سے، تب آج گھوسی کی سرزمین کا اور ہم لوگوں کے عقیدے کا پرچار ہے چاروں طرف۔ خدایا ان نوجوانوں کی قوت بازو میں اضافہ فرما، ان کے مالیات میں ترقی فرما، اس لیے کہ نظر حسین، نظر مولا جو کچھ بھی یہ فراہم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں مولا علی کے نام پر نظر کے عنوان سے، یا اپنے مہمان بلائے ہوئے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، پروردگارہ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شہنشاہ مولا علی کے صدقے میں قبول فرما، ان کے والدین کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ بہت متاثر ہوا میں، یہ مغل زادہ صاحب کے اہلیہ بیمار ہیں، خدایا یعنی بحق بیمار کربلا و جناب فاطمہ صغرا، پروردگارہ ان کی اہلیہ کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ تمام لوگ جو مریض ہیں جہاں جہاں، خدایا ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ تمام مومنین کے دامن میں خوشحالی بحق مولائے غدیر بھر دے، ان کے دامن کو خوشیوں سے، تمام مومنین کی حاجتوں کو پوری فرما، اور انشاءاللہ محبان حیدر کرار کا یہ بینر لگا ہوا ہے یہاں کے اوپر، اور انہوں نے پڑھا بھی کہ ایسے محبان حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میں کہتا ہوں خدایا توفیق دے کہ نجف میں پہنچ کر یہی جشن جا کر وہاں کے اوپر منائیں اور مولا علی کی خدمت میں پہنچیں، اور انشاءاللہ برابر مشرف ہوتے رہیں۔ ابھی بہت سے لڑکے اور بہت سے نوجوان یہاں سے ماشاءاللہ اس سال بہت ظاہروں کی تعداد یہ دعاؤں کے نتیجے میں پورا گھر گیا ہے۔ اسی محلے کا محمد علی ماشاءاللہ، نسیم چاہ کا لڑکا، سب اپنے بچوں کو لے کے، تو سبھی لوگ گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تمام لوگ۔ خدایا ہم سب لوگوں کو یہی اور کچھ نہیں دنیا میں تمنا ہے، جب تک جئیں اہل بیت کے عشق کے ساتھ، اور اے پروردگارہ مرنے سے پہلے حج و زیارت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما۔ آخری میں دعا کرتے ہیں پھر کہ اس جشن کے برپا کرنے والوں کی قوت میں اضافہ فرما۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں بھائی، زاہد بھائی آپ جانتے ہیں مجھے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، مگر ماشاءاللہ ہمت کر کے انہوں نے گاؤں میں روغنی روٹی، جسے گھی میں ڈبو کے روٹی پکانا کہتے ہیں، ایک جلوس ان کا ہوتا ہے، چھوٹے سے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں، مگر یہ کم لوگ ہو کے ایک محلے کے اتنے ہمت کرتے ہیں، اور آج سب انجمنوں نے ویسی روٹی پکانا شروع کیا۔ یہ چند لوگ ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ حسین کی وجہ سے اوقات پائے ہیں، اور پھر مولا علی کی وجہ سے یہ کسی سے ایسا چندہ چٹکی نہیں کرتے۔ میں خود گواہ ہوں، جب سے رہتا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے پوری دنیا میں نیٹ کے ذریعے سے اور علماء کے درمیان، خود مبارکپور کے میرے مدرسے کے قریب کے بھی بچے آئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ مولوی صاحب گھوسی میں جشن عید غدیر بہت عمدہ ہوتا ہے۔ ابھی کوپا کے بھی کچھ بچے بیٹھے تھے جو میرے مدرسے کے، عوام تو جو آتی ہے یعنی اس خوشی میں، خدا ان سب لوگوں کو صحت و عافیت عنایت فرما، ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں سے سب کو محفوظ رکھنا، ہم سب لوگوں کو حج و زیارت سے مشرف فرما، ہماری تمناؤں کو پوری فرما۔
یا امام زمانہ ان رات بھر کیے ہوئے اعمال کو اور دن بھر کی ہوئی منقبتوں کو اور اس سلسلے میں جو بھی قدم جب سے بڑھائے گئے ہیں غدیر آنے تک ان کے ایک ایک قدم پر حج کا ثواب لکھ دے، اس لیے کہ جو حسین کی راہ میں، جو جناب عباس کی راہ میں، جو مولا علی کی راہ میں قدم اٹھا کے آگے بڑھتا ہے، اس کے ہر قدم پر خدا جنت اور حسنات اور حج و عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ اس لیے کہ یہی جامع الاخبار شیخ بابا قمی کہتے ہیں اور ان کی کتاب کہتی ہے۔ آئیے امام اصلی خاندان مصطفیٰ کے وارث، خاندان مرتضیٰ کے وارث امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ عمل پہنچے تو کہہ کے دعا شروع کرتے ہیں، مولا کسی کوتاہی کو درگزر کیجئے گا، اس لیے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ جس کی جو بساط تھی، جس کی جو اوقات تھی، اس نے مدح آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ جس کی مدح خوانی قرآن کرتا ہو، خدا قادر مطلق، قادر الکلام نہیں، قادر مطلق کہتا ہو، یہ ہم کو اس شرف میں شریک کیا گیا ہے۔ حسان وغیرہ نے غدیر میں بول کر مولا علی کی مدح کر کے رسول اللہ کے سامنے یہ ہم سب لوگوں کو شرف بخشا ہے، ورنہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، معصومین کی مدح گنہگار کر ہی کیا سکتا ہے۔ جب تعریف کرے گا تو ان کا قداور اور ہماری تعریفوں کے الفاظ ناٹے پڑیں گے، لیکن یہ تو حر کو درگزر کر کے ایک قیدی کو آزاد لکھ دیتے ہیں۔ سن رہا تھا میں، ماتھے پر آزاد لکھ دیا۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ کتنا چھوٹا معصوم بچہ ہے، خدا کی قسم اس کے عقیدت میں بھرے جملے یہ چوم کے اس فرش محفل کو چوم کے اٹھا ہے۔ اس کی ماں کو دعا دیجئے، اس کے باپ کو دعا دیتے ہیں کہ ایسا بیٹا ہنرمند پیدا کیا جو تمام تر فضائل اہل بیت میں بول کر یہ کہتا ہے کہ آل محمد آپ کی ایسی فضیلتیں ہیں کہ سن و شعور کی کوئی قید نہیں، اگر دیوانہ بھی بولے تو کم از کم بہلول ہوتا ہے۔ خدایا ہم سب لوگوں کو اچھی طرح سے آئندہ سال کے لیے اس جشن کو موکول کیا جاتا ہے اور صدیاں گزر جائیں گی، ہم ختم ہو جائیں گے، یہ جشن ختم نہیں ہوگا۔ آئیے خاندان مصطفیٰ کے اس زمانے کے مالک جیتے جاگتے چراغ کی خدمت میں مرتضوی فضائل کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد صبح کے وقت سے قریب ہوتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے۔ امام زمانے کا وہ ہے کہ جس کے احترام میں رسول خدا پوتا ہوتا ہے تب بھی کھڑے ہوتے تھے، امام رضا بھی کھڑے ہوتے تھے، اور یہ جو ہم ہاتھ رکھتے ہیں سر پر یہ امام رضا ہی کی سنت ہے۔ سر پر یہ اس بات کا اعلان ہے، امام جب آپ آئیں گے امام رضا کہہ رہے ہیں ہم سر پہ، ہم ہتھیلی پر سر لے کے نکلیں گے، آپ کے لیے بھی یہی ہے، اس لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل، سب لوگ پڑھئے مصروف عبادت ہیں، فی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا صاحب الزمان اجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان اجل علی ظہورک، اس لیے کہ ظہور امام کی دعا کرنے کے لیے خود امام نے بھی حکم دیا ہے، رسول خدا نے بھی حکم دیا ہے، یا صاحب الزمان اجل علی ظہورک۔ اے مولا آپ جب تک نہیں آ رہے ہیں ہمارے سروں پر، تعریف کیا ہے مراجع کی، خدایا ہمارے سروں کے اوپر ان مراجع کرام کا سایہ جو آپ کے نائب ہیں قائم و دائم و باقی رکھنا۔
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले। अपने अमाल की कबूलियत के लिए और अपने तमाम मरहूमीन की यानी मग़फ़िरत के लिए आप हज़रात 3 बार नारे हैदरी के साथ आप हज़रात 3 बार सलवात पढ़ें। या अली, या अली, अल्लाह। इसके साथ ही महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी की जाती है।